مسیح میں میرے بھائی اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں آپ سب کو سلام۔ آج میں آپ سے 5 شفا بخش آیات جو کہ ہر مسیحی کو معلوم ہونی چاہیے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی پیارا بیمار ہے، اگر آپ کسی تکلیف، درد یا کمزوری سے گزر رہے ہیں، تو آج کا یہ پیغام خاص طور پر آپ کے لیے ہے۔ اس لیے اسے آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ ہمارے خداوند خدا آج بھی شفا دیتے ہیں۔ ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کبھی کسی کو شفا کے بغیر واپس نہیں بھیجا تھا، کیونکہ جو بھی ایمان کے ساتھ ان کے پاس آیا اس نے شفا پائی۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ یسوع ایک جگہ پر تعلیم دے رہے ہوتے تھے اور وہاں موجود سب لوگ شفا پاتے تھے، اور یہ بات ہمیں واضح طور پر سکھاتی ہے کہ شفا خدا کی مرضی ہے، اور یہ کہ خدا ہمیں کبھی بیمار کرنا نہیں چاہتے، وہ شفا دینا چاہتے ہیں۔ بائبل مقدس خدا کے شفا کے وعدوں سے بھری ہوئی ہے۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم خدا کے وعدوں پر غور کریں اور انہیں اپنے دل میں رکھیں۔ زبور 119 میں داؤد نبی فرماتے ہیں، میں تیرا کلام اپنے دل میں رکھتا ہوں تاکہ تیرے خلاف کوئی خطا نہ کروں۔ اسی طرح خداوند خدا فرماتے ہیں، پس تم میری ان باتوں کو اپنے دل اور اپنی جان میں سنبھالے رکھو۔ اور یہ صرف الفاظ یا جملوں کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ جب ہم خدا کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کا اقرار کرتے ہیں تو ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں جاری کرتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں، اے خداوند آپ کے کلام کے مطابق ہم شفا پاتے ہیں، تو تب ہم صرف خدا کے کلام کو دہرا نہیں رہے ہوتے، بلکہ ہم خدا کے وعدوں کو اپنی زندگی پر، اپنی روح اور اپنی جسم پر بول رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں اور اسے اپنے منہ سے بولتے ہیں، تو اس طرح ہمارا ایمان بڑھتا اور مضبوط ہوتا ہے۔ اب ہم 5 طاقتور شفا بخش آیات کو پڑھیں گے۔ امثال 4 باب میں ہمارے خداوند خدا فرماتے ہیں، آئے میرے بیٹے، میرے کلام کی طرف دھیان لگا اور میری باتوں کی طرف اپنے کان مائل کر، اپنی آنکھوں سے انہیں الگ نہ کر اور اپنے دل کے باطن میں انہیں رکھ، کیونکہ وہ ان کے لیے جو انہیں پاتے ہیں حیات اور سارے جسم کے لیے صحت ہیں۔ یوحنا کا پہلا خط اس کے 5 باب میں لکھا ہے، ہمارا بھروسہ جو ہم اس پر رکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر ہم اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم اس سے مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا ہے وہ ہمیں ملا ہے۔ زبور 41، خداوند اسے درد کے بستر پر سنبھالے گا، اس کی بیماری میں وہ اس کی کمزوری کو دور کر دے گا۔ پطرس کا پہلا خط 2 باب، وہ خود اپنے ہی بدن میں ہمارے گناہوں کو لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کی نسبت مردہ ہو کر صداقت کی نسبت جئیں۔
उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। यशायाह 53 बाब। वो हमारी खताओं के सबब से जख्मी किया गया और हमारी ही बदियों की खातिर कुचला गया। जो सज़ा हमारी सलामती का बाइस हुई वो उसने उठाई और उसी के कोड़े खाने से हमने शिफा पाई। मसीह में मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपके साथ अपना एक सादा मगर ताकतवर दुआ का तरीका शेयर करना चाहती हूँ, और वो ये है कि जब मैं किसी मौजू पर बाइबल मुक़द्दस पढ़ती हूँ, मिसाल के तौर पर किसी बीमारी या दर्द से शिफा के बारे में, तो सबसे पहले मैं बाइबल मुक़द्दस में मौजूद तमाम आयात इकट्ठी करती हूँ जो शिफा के बारे में हो। फिर मैं उन आयात को अपने हालात के मुताबिक दुआ बना लेती हूँ। मसलन खुरूज 15 बाब उसकी 26 आयत को मैं इस तरह अपनी दुआ बनाती हूँ कि खुदावंद मुझे सेहत देने वाले हैं। फिर ये कि यीशु के कोड़े खाने से मैंने शिफा पाई। फिर मैं इन आयात पर गौर करती हूँ और दुआ में उनका ईमान के साथ इकरार करती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में ख़ास तौर पर शिफा और ईमान पर गौर करते हुए जो बात सीखी है वो ये है कि मौज़े ख़त्म नहीं हुए और खुदा आज भी शिफा देते हैं। वही खुदा जो कल शिफा देते थे वही आज भी जिंदा हैं और वही कल भी काम करते और यीशु मसीह के ताकतवर नाम में शिफा देते रहेंगे। और आज मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ कि खुदा के कलाम पर ईमान रखें, उसके वादों को अपने दिलों में बसाएं और शिफा के वादों का इकरार और ऐलान करें। मेरी दुआ है कि ये शिफा की 5 आयात आपके ईमान को मजबूत करें और आप अपने शिफा के मौजज़े को आज ही हासिल करें। अजीज़ों, अगर ये पैगाम आपके लिए बरकत का बाइस बना है तो इसे लाइक करें और कमेंट्स में ईमान के साथ आमीन लिखें और इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि जीसस की रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो भी यीशु मसीह के ताकतवर नाम से शिफा और बरकत पाएं। यीशु के नाम में आमीन।